نزولی اور تبدیلی موسم کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرما کر مدرسہ ہاذا میں قدم رنجانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ عاطفت کو عافیت کے ساتھ ہم پر اور امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھے اور بار بار آپ سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان دین، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، آج سے چند مہینے پہلے دیولیہ جانا ہوا۔ وہاں افتتاح بخاری شریف کی تقریب تھی۔ حضرت مولانا سعید صاحب نے قرب و جوار کے علماء کو دعوت دی تھی۔ ان میں حضرت مولانا اویس صاحب کو بھی دعوت دی۔ تو حضرت وہاں تشریف لائے۔ پھر بیان کے بعد حضرت مولانا اویس صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آج کی تاریخ اپنے مدرسے کے لیے طے فرمائی۔ اب اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی عطا فرمائی، عافیت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے حضرت کا وعدہ پورا کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائی۔ یہ سب اس کے فضل سے ہوا۔ اور اسی وعدے کے ماتحت ہم لوگ آج جمع ہیں۔ آج
دنیا کا انسان بہت زیادہ پریشان ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہے. جن کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، گاڑیاں ہیں، باڑیاں ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. چلو مفلس تو مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، گھر گرہستی نہیں چل رہی. لیکن جو ذی اقتدار ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے مال اور ثروت کے بیچ میں حیران اور پریشان نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اتنا بہترین بنگلہ، اتنی گاڑیاں، اتنے خادم، اتنا مال، پھر تو بظاہر پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج غریبوں سے زیادہ امیر پریشان ہیں. اور یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریشانی کی وجہ مال کا ہونا، ثروت کا ہونا، اولاد کا ہونا نہیں ہے. بلکہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ سکون دل کا نہ ہونا یہ پریشانی ہے. ان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، کاروبار ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن سکون دل نہیں ہے. ان کو یہ راز معلوم نہیں ہے کہ دلوں کا سکون ان چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا ارشاد سچا ہے. اگر وہ نعمت انسان کو نصیب ہو جائے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی، تو غربت میں بھی آدمی کو مالداری کا مزہ ہے. وہ سوکھا روٹی کا ٹکڑا کھا کر اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وہ ضابطہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ دل جو تمہارے بے چین ہیں اور بے قرار ہیں اور پراگندہ ہیں، اس کو پرسکون بنانے کے لیے بڑا آسان راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بات خوب اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. پیسوں میں سکون نہیں ہے، اقتدار میں سکون نہیں ہے، دولتوں میں سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے. تو کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ذکر ہو تو اس کو سکون ملے گا. حدیث شریف میں فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو گیا
تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا گا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ ٹکڑا کیا ہے؟ یہ دل ہے، اور دل کو دل بنانے کے لیے اس کو ذکر اللہ سے وابستہ۔ قرآن کریم میں اسی وجہ سے جگہ جگہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے ذکر کی بڑی ترغیب، بڑی تلقین آئی۔ آج کی بے چینیاں اور آج کی بے قراریاں یہ اے سی کے ذریعے سے، ٹھنڈی گاڑیوں کے ذریعے سے، بہترین گاڑیوں کے ذریعے سے دور نہیں ہو رہی ہے، ورنہ آج کا آدمی سب سے زیادہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اتنا اکوپمنٹ اور اتنا سامان اس کے پاس راحتوں کا موجود ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے آئے تھے، تو کھانے کے بھی لالے پڑ رہے تھے، فاتح ہو رہے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فاقوں میں لطف آ رہا، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ فاقہ اتنا ہو جاتا تھا کہ بے ہوشی ہو جاتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ کبھی یہ عالم ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی علمی سوال کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ میری بھوک کو پہچان کر مجھے گھر لے جائیں، لیکن ان کے یہاں کوئی ہوتا نہیں تھا، وہ نہیں لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے ایک علمی سوال کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، وہ بھی فاتح سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں میں سمجھ گیا تم کو بھوک زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، چلو گھر چلو۔ گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد گھر میں سوال کیا کہ بھئی کوئی ہدیے کی چیز آئی ہے؟ جواب ملا کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ پوچھا کہ یہ صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ کہا نہیں، حضور آپ کے پینے کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے۔ صدقہ حضور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور ہدیہ غربا کو بھی دیتے تھے اور خود بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ صفہ میں جا کے دیکھو کتنے طلبہ موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک صفہ تھا، چبوترا تھا، وہ چبوترے کے اندر تمام طلباء کرام جمع رہتے تھے، اور کوئی آ کر کے کھجور کا پوشا لٹکا کے جاتا تھا تو طلباء 2 دن کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، یہ ان کی غذا تھی، یہ ان کا کھانا تھا۔ آج آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ 3 وقت کا کھانے کا انتظام ہے، آپ کو خالی پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے اور مجاہدہ کرنا ہے، اور محنت سے جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کا کام اتنا ہی رہ گیا، باقی سب انتظامیہ کا کام ہے۔ وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دن کے فاتح، اور کپڑے کا تو کوئی نظام ہی نہیں، اتنا کم کپڑا ہوتا تھا کہ کم کپڑے والا زیادہ کپڑے والے کے پیچھے چھوٹتا تھا۔ 10 کے قریب صفہ کے اندر طلباء بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کو بلا لائے اور سوچنے لگے کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، اس میں کون پیے گا اور کس کے لیے بچ جائے گا، لیکن معاملہ سرکار کا ہے۔
خود آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتح کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے گفتگو کرتے ہوئے حضور کے چہرے میں فاقہ دیکھا. گھر جا کر ام سلیم سے بات کی اور حضرت انس کو بھیجا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے دو. وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں حضور کو کھانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ لو بھائی ابو طلحہ کے یہاں ہماری دعوت ہے. حضرت انس گھر دوڑے کہ میں نے تو حضور سے کہا تھا کہ چلیے کیونکہ کھانا ایک دو آدمی کا ہے اور یہ 80 لوگوں کے اندر جو ہے اعلان کر دیا حضور نے کہ حضرت ابو طلحہ کے یہاں کھانے چلو. ام سلیم نے کہا بس اب معاملہ اللہ کے رسول کے حوالے کر دو. جب انہوں نے اعلان کیا تو انتظام بھی اللہ کرے گا. اگرچہ ہمارے پاس 2 آدمیوں سے زیادہ کا کھانا نہیں ہے. سب مہمان آ گئے. حضور نے ہنڈی کو ڈھکوا دیا, روٹی کے اوپر کپڑا ڈلوا دیا اور فرمایا تھوڑا تھوڑا آٹا نکالو, روٹیاں بناؤ اور ایک ایک ٹکڑے کے اوپر گھی رکھ کر